آج میں آپ کے سامنے یونٹ 10 سے متعلق تمام ممکنہ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں رباعی سے۔ رباعی سے مراد ایسی صنف ہے جو 4 مصروں پر مشتمل ہو۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع متحد القوافی اور تیسرا مختلف القوافی ہوتا ہے۔ رباعی کو 2 بیتی، ترانہ اور خفی بھی کہتے ہیں۔ خفتی رباعی کے اوزان مخصوص ہیں جن کی تعداد 24 ہے۔ رباعی کے اوزان 24 ہوتے ہیں۔ رباعی کو 4 مصراعی بھی کہا جاتا ہے۔ رباعی کے لیے ایک ہی بحر مخصوص ہے، بحر ہزج۔ رباعی فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ رباعی کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ رباعی کا سب سے اہم چوتھا مصرع ہوتا ہے۔ پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر ہیں۔ فارسی میں رودکی پہلا رباعی گو شاعر ہے۔ رباعی کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہوتا ہے، اس لیے اسے خصی بھی کہتے ہیں۔ تو پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر ہیں۔ رباعی کے 24 اوزان مقرر ہیں اور اس میں 4 ارکان ہوتے ہیں۔ بحر ہزج اس کے لیے مخصوص ہے۔ اب قطعہ سے متعلق ہم کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قطعہ کی حیت بہت حد تک غزل اور قصیدہ سے مماثلت رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قطعہ میں مطلع نہیں ہوتا اور غزل میں مطلع ہوتا ہے۔ قطعہ میں کم از کم 2 اشعار کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ قطعہ کے لیے کسی بحر یا وزن کی تخصیص نہیں، بس رباعی کی مخصوص بحر سے اس کا منفرد ہونا ضروری ہے۔ قطعہ کا قافیائی نظام پہلے شعر کے دوسرے مصرع سے شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے شعر کا دوسرا اور باقی اشعار کے تمام مصرع ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ شعر آشوب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شعر آشوب سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں کسی ملک، شہر، دیہات کی بربادی اور اس کی تباہ کاری، بگڑتے حالات، بد امنی اور بد نظمی کا بیان ہو۔ شعر آشوب کے لیے مخصوص فارم نہیں ہے، بلکہ شعراء نے اسے مسدس، مخمس، مسمن، قصیدہ اور مثنوی کی حیت میں بھی لکھا ہے۔ 18ویں صدی کے شروع میں اردو شعر آشوب کی ابتدا ہوئی۔ اردو کا پہلا شعر آشوب جعفر زٹلی نے لکھا۔ نوکری نامہ جعفر زٹلی کا مشہور 25 اشعار کا شعر آشوب ہے۔ شعر آشوب کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ نوکری نامہ یہ شعر آشوب ہے 25 اشعار کا جعفر زٹلی کا۔ ریختی سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں عورتوں کی زبان و بیان، مخصوص محاوروں اور معاملات کو اشعار میں بیان کیا جائے۔ اس میں شاعر عورت کی زبان استعمال کرتا ہے۔ دکن میں ہاشمی بیچاپوری اور شمال ہند میں سعادت یار خان رنگین کو پہلا ریختی گو کہا جاتا ہے۔ تو دکن میں ہاشمی بیجاپوری اور شمال میں سعادت یار خان رنگین۔ ریختی کے اہم شعراء میں ہاشمی، رنگین، نواب امیر خان، انجام اور انشاء، امجد علی نسبت، بقاء اللہ بقا وغیرہ شامل ہیں۔ ریختی عام طور پر غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ ریختی کا شوق رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے۔ محمد حسین آزاد کا یہ قول، ریختی کا شوق رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے۔ ریختی اردو شاعری کی بدنام ترین صنف ہے۔ واسوخت سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ واسوخت کا لغوی معنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ واسوخت وہ شعری صنف ہے جس میں عاشق معشوق سے اس کی بے توجہی سے تنگ آ کر اسے جلی کٹی سناتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم بھی کوئی دوسرا محبوب تلاش کر لیں گے۔ واسوخت کے اشعار عام طور پر مسدس، ترجیع بند، ترکیب بند وغیرہ کی حیتوں میں ہوتے ہیں۔ واسوخت فارسی سے اردو میں آئی۔ محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر اور قاضی عبدالودود کے مطابق آبرو اردو کے پہلے واسوخت نگار ہیں۔ تو محمد حسین آزاد کے مطابق جو ہیں میر تقی میر جو ہیں یہ واسوخت کے معجد ہیں، اور قاضی عبدالودود کی تحقیق کے مطابق آبرو جو ہیں یہ واسوخت کے معجد ہیں۔ لکھنؤ میں امانت نے واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دیا۔ واسوخت کے اہم شعراء میں میر، آبرو، جرات، شوق، امانت کے نام اہم ہیں۔ تضمین کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر پہلے مصرعے پر اس ہم قافیہ 1 یا 2 3 مصرع لگا کر مخمس، مثلث، مربع بنانا۔ مخمس زیادہ بنایا جاتا ہے، اس کو تخمیس کہتے ہیں۔
دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے صرف ایک شعر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرع پر ایک مصرع لگایا جائے۔ مستضاد بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مستضاد کے لغوی معنی ہے زیادہ کی گئی چیز۔ مستضاد اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر مصرعے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے، اور جو فقرہ بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جس مصرعے پر بڑھایا جائے اس کے وزن پر ہو۔ عام طور سے فقرہ کا اضافہ رباعی یا غزل کے مصرعوں پر کرتے ہیں۔ مستضاد کی دو قسمیں ہیں، مستضاد عارض اور مستضاد لازم۔ مصمت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تسمیت سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی موتی پیرونا اور جمع کرنا ہے، اور شعری اصطلاح میں اس سے مراد وہ نظم ہے جو حیت کے اعتبار سے مختلف بندوں پر مشتمل ہو، لیکن پہلے بند میں مصرعوں کی جو تعداد متعین کر دی جاتی ہے وہی بات کے تمام بندوں میں اپنائی جاتی ہے۔ مصمت کا پہلا بند تمام مصرع ہم قافیہ و ہم وزن ہوتا ہے، پھر اسی وزن پر کئی اور بند لکھیں لیکن ہر بند کا قافیہ جدا ہو، لیکن مصرع آخر کا ہر بند کے قافیے میں بند اول کا تابع ہو۔ یعنی جیسے کہ ہم مصمت کا جو پہلا بند ہوگا اس کے دونوں تمام مصرعے جو ہوں گے وہ ہم قافیے و ہم وزن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جتنا بھی بند لکھا جائے گا تو اس کے جو تمام مصرعے ہوں گے وہ غیر مقفع ہوں گے سوائے آخری مصرعے کے۔ آخری مصرع جو ہوگا وہ پہلا جو بند ہے اس کے تابع ہوگا، اس کے مطابق ہوگا۔ مصمت کی 8 قسمیں ہیں: مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصبع، مسمن، متسع، معشر۔ مثلث معنی ہوتا ہے 3 3 کا، مربع 4، مخمس 5، مسدس 6، مصبع 7، مسمن 8، متسع 9 اور معشر 10۔ گیت کے معنی گایا ہوا، یعنی جو گایا جا سکے اسے گیت کہتے ہیں۔ گیت ہندی کے توسل سے اردو شاعری کی زینت بنا ہے۔ اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو کے عہد سے مانی جاتی ہے۔ چار بیت غروب مقابلے میں گائے جانے والی صنف ہے جسے اکھاڑا صنف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صنف پشتو سے اردو میں منتقل ہوئی۔ اس کے مصرعے 3 سے 9 تک کے ہوتے ہیں۔ تو چہار بیت کے مصرعے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 سے 9 تک کے، اور یہ پشتو سے اردو میں آئی ہے۔ مولانا عرشی نے چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کہا ہے۔ چہار بیت قوالی کے انداز میں پیشکش سے زیادہ قریب ہے۔ چہار بیت کی ابتدا ہندوستان میں رامپور کے عبد الکریم خان غزنوی نے کی تھی۔ ہائیکو کو جاپان کی مشہور و معروف صنف ہے۔ ہائیکو جاپان کی مشہور و معروف صنف ہے جس میں محض 3 مصرعے ہوتے ہیں، بشرطے کہ ان کے تینوں مصرعوں کے کل ارکان 17 ہو جائیں۔ پہلا مصرع 5، دوسرا 7 اور تیسرا پھر 5۔ اس میں قافیہ نہیں ہوتا۔ اردو شاعری میں ہائیکو کا معجد نادم بلخی کو مانا جاتا ہے۔ اس صنف کا تعارف اردو ادب میں سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے اپنی رسالہ ساقی میں کرایا تھا۔ تو ہائیکو کے 3 مصرعے ہوتے ہیں، اور ان تینوں مصرعوں کے کل ارکان جو ہوتے ہیں 17 ہوتے ہیں۔ پہلے مصرعے کا 5، دوسرے کا 7، تیسرے کا پھر 5۔ اور اردو میں ہائیکو کا معجد جو ہے نادم بلخی کو کہا جاتا ہے، اور اس صنف کا تعارف اردو ادب میں سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے کرایا تھا۔ طرائل 8 مصرعوں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن ہے۔ مظہر امام کے مطابق اردو میں سب سے پہلا طرائل نگار عطا محمد شعلہ ہیں۔ اب ہم ثلاثی دیکھ لیتے ہیں۔ ثلاثی یہ ہائیکو سے ماخوذ صنف شاعری ہے جس میں صرف 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس کے تینوں مصرعے برابر ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ہائیکو میں ہوتے ہیں پہلا مصرع 5، دوسرا 7، تیسرا 5، لیکن ثلاثی میں تینوں مصرعے برابر ہوتے ہیں۔ حمایت علی کو اس صنف کا معجد کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہائیکو کا معجد نادم بلخی کو کہا جاتا ہے، اور ثلاثی کا معجد حمایت علی کو اس صنف کا معجد کہا جاتا ہے۔ ثلاثی اور ہائیکو میں فرق یہ ہے کہ ہائیکو میں کئی بند ہوتے ہیں لیکن ثلاثی میں 3 مصرعوں میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ہائیکو کی مختلف مصرعوں کے ارکان مقرر ہوتے ہیں جبکہ ثلاثی میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اب ہم ریڈیو نشریات سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے ایک نوٹ میں نے بنایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہندوستان میں ریڈیو نشریات۔ ہندوستان میں ریڈیو کا آغاز 23 جون 1923 کو، یہ آپ یاد رکھیں کب ہوا ہے، 23 جون 1923 کو ریڈیو کلب آف بامبے سے ہوا۔ اس کے علاوہ کلکتہ، چنئی سے بھی ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا، لیکن اب تک یہ عوام سے براہ راست نہیں جڑی تھی۔ زیادہ تر شوقیہ یا مخصوص افراد ریڈیو نشریات سے وابستہ تھے، گویا یہ انہی کے زور فکر کا نتیجہ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نشریات عوام میں مقبول ہونے لگی تو حکومت نے بھی اس کے جانب توجہ دی، اور حکومت کی منظوری ہی سے ایک نشریاتی ادارہ انڈین براڈ کاسٹنگ
लिमिटेड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड का वजूद अमल में आया। इस कंपनी ने कलकत्ता और बॉम्बे से नशरियात का आगाज़ तजर्बे के तौर पर किया, लेकिन ये कंपनी 1930 में माली खसारे की वजह से तहलील कर दी गई। इसके कुछ माह बाद अप्रैल 1930 को में इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से तश्कील दिया गया। इस इदारे को 2 बरस के लिए तजर्बाती तौर पर कायम किया गया था। मई 1932 तक इससे नशरियात का सिलसिला जारी रहा और 1935 में लेनल फिल्डन को हिंदुस्तानी नशरियात का कंट्रोलर बनाया गया। बीबीसी में एक अहम कंट्रोलर बनाया गया जो कि बीबीसी में एक अहम ओहदे पर फायज थे। उन्हीं की इमाम पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो मंजूर किया गया। 1936 में दिल्ली स्टेशन का आगाज़ हुआ। 1936 में दिल्ली स्टेशन का आगाज़ हुआ। लेनल फिल्डन और उनके मुआविन जुल्फ़िकार बुखारी ने हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात के गेसू सवारे पूरे मुल्क में शॉर्ट वेव कवरेज का जाल बिछाया। 8 जून 1936 को हिंदुस्तानी नशरियात को AIR का नाम दिया गया। 1 अक्टूबर 1939 में ऑल इंडिया रेडियो की बैरूनी नशरियात का आगाज़ हुआ। यह भी आप याद रखें कि 1 अक्टूबर 1939 को बैरूनी नशरियात का आगाज़ होता है। 1923 में हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का आगाज़ होता है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से। 1939 में बैरूनी नशरियात का भी आगाज़ हो जाता है। दिल्ली स्टेशन जो है 1936 में आता है। इस नशरियात का हदफ ईरान, इंग्लिस्तान और दूसरे अरब ममालिक थे। इब्तदाई दौर में नशरियात का अहतमाम सिर्फ बड़े शहरों में था। इसके बाद इसका दायरा वसी होता चला गया। आज़ादी के वक्त हमारे पास सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे। जल्दी इस पर काबू पाया गया और स्टेशन की तादाद में इजाफा किया गया। 5 साला मंसूबा के दौरान हिंदुस्तानी नशरियात के इस्तेहकाम पर ख़ासी तवज्जो दी गई और 12वीं 5 साला मंसूबे के वक्त रेडियो स्टेशन की तादाद 221 हो गई। इस अरसे में ऑल इंडिया रेडियो ने प्रोग्राम से लेकर तकनीक तक की सतह में नुमाया कामयाबी हासिल की। जब कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन को उरूज हासिल हुआ तो ऑल इंडिया रेडियो ने ख़ुद को जदीद तकनीकी मंजरनामे में ढालने की कोशिश की और आज इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन पर भी प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। कौमी नशरियात की इब्तदा 18 मई 1988 को हुई। बैरूनी नशरियात 1939 में हुई है। कौमी नशरियात 1988 में हुई है। पूरे मुल्क की 76% आबादी तक इसकी रसाई हुई। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाने लगे। इस स्टेशन के अहम प्रोग्रामों में विविधा, फोकस, आज के मेहमान, हंसते हंसाते, उर्दू प्रोग्राम, मंजर व हेलो ज़िंदगी काफ़ी मकबूल हुए। रीजनल चैनल में ज़्यादातर रियासती राजधानियों बनाए गए जिसका काम पूरी रियासत में नशरियात का एहतमाम करना था और वहाँ की तहज़ीब और सकाफ़ती ज़रूरतों को पूरा करना था। इस तरह 150 रेडियो स्टेशन मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में आज काम कर रहे हैं और 6 स्टेशन मरकज़ के ज़ेर एहतमाम अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। FM चैनल ऑल इंडिया रेडियो सबसे ज़्यादा मकबूल चैनल FM है। FM ने रेडियो नशरियात को मकबूल बनाने में अहम तरीन किरदार निभाया है। फ़िलहाल ऑल इंडिया रेडियो का नेटवर्क के 170 FM ट्रांसमीटर्स हैं। AIR का FM रेनबो चैनल मुल्क के 15 शहरों से नश्र किया जाता है। चीन जिसमें पॉप म्यूज़िक, फ़िल्मी गाने, क्लासिकल गाने व न्यूज़ हेडलाइन अहम है। इसके अलावा FM गोल्ड की शुरुआत 1 सितंबर 2001 में दिल्ली से हुई। इस चैनल से 30% ख़बरें और हालात हाज़िरा पर प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मुल्क के अंदर कम्युनिटी रेडियो को भी फ़रोग़ दे रही है। आज कम्युनिटी रेडियो मुल्क भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। AIR ने अपने सामीन की तफरीही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलहदा तफरीही चैनल लॉन्च किया है जो मुल्क भर में मकबूल है। इस चैनल का नाम विविध भारती है। फ़िलहाल इसके 40 मराकिज़ हैं। AIR ने ख़बरों की दुनिया में खासी तरक्की की है और आज ये न्यूज़ के लिए काम करने वाली अहम तरीन नेटवर्क्स में से एक है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तानी रेडियो नशरियात अपनी पूरी तारीख़ में एक पल भी अपने सामाईन से बेगाना ना रही। इसी रेडियो की बदौलत हमारी सकाफ़त, हमारी ज़बान, हमारा अदब दूसरी सकाफ़त और ज़बान व अदब से मुतारिफ़ हुई। लोगों से समाजी शऊर, बेदारी और वालिदगी पैदा करने का काम भी इसी ने किया। इसी ने मौसीक़ी को राजाओं और नवाबों के दरबार से निकाल कर अवाम तक पहुँचाया। उर्दू ज़बान को मकबूल बनाने और अवामी सतह पर मुतारिफ़ कराने में भी रेडियो की खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने आपके सामने यूनिट 10 से मुतालिक तमाम मुमकिन सवालात रख दिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अगली वीडियो भी अपलोड करेंगे।